شرجل انعام میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کہ اپنے آبائی شہر حیدرآباد میں اسرا یونیورسٹی کی جانب سے جو ایک پروگرام رکھا گیا ہے ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے کے حوالے سے، ویسے تو یہ دن 26 نومبر کو منایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹائم کی وجہ سے اور آج اس پروگرام کو اسرا یونیورسٹی نے رکھا ہے۔ تو یہ اسرا یونیورسٹی جو کہ حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کر رہی ہے، میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، اور ابھی میں نے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے ملا اور ان کے میں نے اسٹالز دیکھے، جس طریقے سے پانی سے بجلی بنانے کے تجربے یہاں اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باقی اپنے سارے کاموں میں ایک نئی تجرباتی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں، ان کے آئیڈیاز کو انکریج کریں، ان کی ان کوششوں کو انکریج کریں، اور نہ صرف انکریج کریں، ان کو حکومتی سطح پر بھی اور پرائیویٹلی بھی ان کو ہم اسپانسر کریں، ان کے ان آئیڈیاز کو، ان کے ان پروجیکٹس کو ہم جو ہے وہ اسپانسر کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں بیشتر چیلنجز بھی ہیں، تو ان سارے چیلنجز کے باوجود جو کہ سولوشنز ہیں ہمارے ان چیلنجز کے، وہ نوجوان نسل کے پاس ہیں۔ پوری دنیا میں جس طریقے سے نوجوان نسل نئے انوویٹو آئیڈیاز لے کر ان پرابلمز کو ریزالو کر رہی ہے، اسی طریقے سے یہاں کی بھی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی آگے آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے آئیڈیاز لے کے آئے، تو اب یہ حکومت کی اور ان پرائیویٹ این جی اوز کی یا پرائیویٹ لوگوں کی وہ ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے سولوشنز کے، جی آپ اسٹریٹ لائٹ پر جو ہے وہ بغیر بجلی کے آپ وہ چلائیں، یہ سولر سولوشن نہیں تھا، یہ ہوا کے ذریعے آپ اسٹریٹ لائٹس چلائیں۔ تو یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، ان کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، یہی ہمارے لیے مدد کریں گے، اور یہی ہمارے پاس جو ہے آگے چیزوں کو لے کے جانے میں مدد کرے گی۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ونڈ کوریڈور ہے، حکومت سندھ ونڈ کے ذریعے بھی انرجی بنا رہی ہے، اور پاکستان میں پہلی حکومت ہے جو ونڈ کے ذریعے بڑے پیمانے پہ نوری آباد میں انرجی پروڈیوس کر رہی ہے۔ اسی طریقے سولر کے ذریعے بھی سندھ حکومت جو ہے وہ انرجی پیدا کر رہی ہے۔ جو پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، اس کا سولوشن بھی حکومت سندھ نے ہی دیا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھی تو انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ جی اس وقت انہوں نے کچھ کمپنی سے کانٹریکٹ بھی کیے تھے کہ جی کوئلے کے ذریعے ہم تھر کا کوئلہ نکالیں اور کوئلے کے ذریعے بجلی کو پیدا کریں۔ پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آئی تو انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کر دیا۔ پھر 2008 میں جیسے ہی محترم آصف علی زرداری صاحب آئے اور وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کہا کہ جی میں محترمہ کا خواب آگے لے کر چلوں گا اور میں تھر پارکر سے کوئلہ نکالوں گا، اور آج الحمدللہ تھر پارکر کے کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور آج آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی ایکسپرٹس ہیں اور معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں کوئی سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے پیدا ہو سکتی ہے، اور ابھی ہمارے پاس جتنے بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کوئلے سے ہی پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں ہم لوگ ہائیڈل کے ساتھ ساتھ وہ کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے ملک میں کوئلہ موجود ہے تو ہم وہ کوئلہ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب سے کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے۔ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو ذخائر ہیں، زر مبادلہ ہے، اس پہ آپ کو جو ہے وہ اثر ہوتے ہیں۔ اور تھر پارکر کے کوئلے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ جس طریقے سے ایگریسولی سندھ حکومت نے یہ پورے پاکستان کو تحفہ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پورے پاکستان کو تحفہ دیا ہے کہ یہ تھر کا کوئلہ نکلتا جائے گا تو ہمیں سستے سے سستی بجلی ہمیں ملے گی، اور ہم لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں کول کو وہ ذخائر بھی ہمارے بچیں گے، زر مبادلہ بھی ہمارا سیو ہوگا، اور ہم سستی بجلی لوگوں کو دے سکیں گے۔
تو یہی عوام کے لیے یہی انیشیٹیو ہوتے ہیں اس طرح ان کو جو آگے چل کے عوام کے کام آتے ہیں. اسی طریقے سے آج یہاں نوجوانوں کے لیے جو میں نے پروجیکٹس دیکھے, میں ان کو ایشورنس دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ان کو مکمل طور پر ہم اسپانسر کریں گے. جو تجربے یہ کر رہے ہیں ان کو ہم اسپانسر کریں گے کہ تاکہ یہی بیٹھ کر ہمیں سولوشن دیتے رہیں اور سستے سولوشن سے ہم پبلک کو ریلیف دے سکیں. یہ نوجوان جو آج یہ تجربے کر رہے ہیں, کل کو یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بنے, سب سے بڑے میں بڑے ان کو وہ سہولتیں ملیں. جس طرح آج پوری دنیا میں ایلون مسک کو یاد کیا جاتا ہے, تو ہمارے ان حیدرآباد کے نوجوانوں یا پورے پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی میں جو اس طرح کے بچے تجربے کر رہے ہیں, ہم ان کو پاکستان کے ایلون مسک بنائیں, ان کو ہم آگے لے کر چلیں, تاکہ یہی ہماری امید ہے پاکستان کی. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دیے ہیں, ہمارے پاس مائنز ہیں, ہمارے پاس وہ منرلز ہیں جو کہ پاکستان کو آگے ترقی دے سکتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا ہے, لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ آپ نے پاکستان کے ہر ریسورس کو استعمال کرنا ہے, پاکستان کے ہر نوجوان کو ان ٹیلنٹس کو استعمال کرنا ہے, تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے, اور ہمیں نہ کبھی IMF کی طرف دیکھنا پڑے, ہمیں نہ ہی کسی اور ملک کی مدد کی امداد کی طرف دیکھنا پڑے, ہم خود اپنے آپ کو اتنا سیلف سسٹینیبل بنائیں کہ ہم جو ہے اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں. اور میں نوجوانوں کو بولوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ برائے مہربانی آپ IT کو سیکٹر کو یوز کریں, آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کریں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں, آپ اسی سوشل میڈیا کو اچھے کام کے لیے یوز کریں. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کو آپ خدا نہ خواستہ کسی کی بےزتی کرنے کے لیے یوز کریں, کسی کی گالم گلوچ کے لیے یوز کریں, کسی کو برا بھلا بولنے کے لیے یوز کریں, وہ چیز نہ کریں. آپ امید ہیں, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ نا امید نہ رہیں. یہی پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک مل کے ہم جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ ایک مضبوط قوم بنیں گے, مضبوط پاکستان بنائیں گے, اور مستقبل آپ نوجوانوں کا ہے, اور آپ ہی اس ملک کی آگے بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. آگے اس ملک میں آپ لوگوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, آپ نے ہی سیاست کرنی ہے, آپ نے ہی اسمبلیوں میں پہنچنا ہے, اور جو پازیٹیوٹی آج آپ اپنے یونیورسٹیز میں, اپنے لیبارٹریز میں, اپنے تجربہ گاہ میں آپ یوز کر رہے ہیں, وہی آپ کو اپنے ملک کے لیے آگے لے کے جائے گی. ہمارے ملک میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. سندھ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اپرچونٹیز پہ کام کر رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جو کہ نوجوانوں کے لیے پروجیکٹس ہیں. فیوچر کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی نوجوانوں کو ہم آگے لے کے جائیں, نوجوانوں کو ہم ایسا ہنر سکھائیں کہ نوجوان پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنا روزگار کما سکیں, اپنی جو ہنر ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. اور شروع میں جب 2008 والی حکومت آئی تھی تب بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام سندھ حکومت نے شروع کیا تھا. اس میں لوگوں کو اسکل سکھائے گئے تھے, اس کے بعد ان کو وہ سرٹیفکیشن تھی, اس سرٹیفکیشن کے بعد یہاں کا نوجوان پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جا کے بھی جو ہے وہ روزگار کے مواقع تلاش کر رہا تھا. تو آج بھی حکومت سندھ کی پرائرٹی یہ ہے, اور کچھ چند دنوں میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت کچھ اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس لائے گی انڈر دا چیئرمین آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس میں ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ ہر نوجوان, پاکستان کا ہر نوجوان, خصوص طور پہ سندھ حکومت کا ہر نوجوان, وہ کوئی نہ کوئی اس کو کوئی عزت کے ساتھ اس کو روزگار ملے, اپنا کاروبار کر سکے, اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکے. اس کے لیے حکومت مکمل طور پر تعاون کرے گی. آج ٹرانسپورٹ کا دن منایا جا رہا ہے, تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اس وقت ہماری پیپلز بس سروس کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, میرپور خاص میں, لاڑکانوں میں چل رہی ہے, شہید بے نظیر آباد میں بھی چل رہی ہے. جس اسرا یونیورسٹی پہ ہم کھڑے ہیں یہیں سے ہمارے اسٹاپ شروع ہو رہا ہے, اور یہیں سے اسٹوڈنٹس کو بھی آنے جانے میں جو ہے آپ کو سہولت ملتی ہوگی کہ آپ عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بسز میں اپنے گھروں سے یونیورسٹی کا سفر کر رہے ہوں گے. جو پیشنٹس ہیں, پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ یہی بس سروس یوز کر کے وہ اپنے علاج کے لیے بھی آ سکتے ہیں, اور بہت کم سے کم کرائے پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے
پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں شروع کی, اور پورے پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے ای وی بسز شروع نہیں کی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت ہمارے پاس انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, ہمارے پاس ان چیلنجز کے لیے ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو چینج کرنا ہوگا, اپنے طرز جو ہمارا رہن سہن ہے اس کو چینج کرنا ہوگا, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے چیزیں یوز کرنی ہوں گی یا انٹروڈیوس کرنی ہوگی جس سے ہم ماحولیاتی آلودگی سے اپنے ملک کو, اپنی عوام کو بچا سکیں. اس کے بعد جو پنک بس سروسز ہے, پنک بس سروس بھی پورے پاکستان میں واحد سندھ صوبہ جس نے شروعات کی, اور وہ صرف اور صرف جو یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ صرف خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے نیٹ ورک کو اور بھی بڑھائیں, باقی شہروں میں بھی پنک بس سروس کے نیٹ ورک کو بڑھائیں. اس کے علاوہ کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی کا کام شروع ہو چکا ہے, ریڈ لائن بی آر ٹی کا کام چل رہا ہے, اورنج لائن بی آر ٹی کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں. اور اب میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک پروپوزل حیدرآباد میں بی آر ٹی کے لیے بھی آیا ہے, تو میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جائے اور حیدرآباد شہر کو بھی بی آر ٹی دی جائے, تاکہ حیدرآباد کے عوام وہ بھی بی آر ٹی سے جو ہے وہ اپنا فائدہ لے سکیں. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے اس میں ہم نے بہت ساری فیئر کلیکشن کا سسٹم شروع کیا. کل ہی میں نے کراچی میں ایک افتتاح کیا جس سے ہم جو ہے بسز کے اندر بھی آپ کو سینس آف سیکورٹی دے رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے ایئر کنڈیشن بسز بھی دے رہے ہیں, لیکن بسز کے اندر بھی کوئی آپ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے, کوئی غلط کوئی چیز نہ ہو, کوئی چیز چوری نہ ہو جائے. اس حساب سے بھی کل ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ جی اب بسز کے اندر بھی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے, کون پیسنجر وہاں پہ بس میں سفر کر رہا ہے اور ڈرائیور کا رویہ کیا ہے, کنڈکٹر کا رویہ کیا ہے. تو یہ بھی ہم نے اس کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہ بھی متعارف کرا ہے. تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں مزید بھی ابھی تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اس میں ہماری کوشش ہے کہ ڈبل ڈیکر بسز بھی ہمارے صوبے میں شروع کریں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ جس طریقے سے پیپلز بس سروس باقی شہروں میں چل رہی ہے, سندھ کے ہر شہر میں چلے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ سندھ کے ہر شہر میں ہم پیپلز بس سروس شروع کریں. نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, وہ ان قریب ہی وہ بھی شاید شروع ہو جائے گا, اور وہ ہے کہ ہم ان کو روزگار کے لیے ای وی ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ای وی ٹیکسیز جو ہے اس سے نوجوانوں کو ہماری ایک ماڈل پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کم قیمت میں اور سبسڈائز قیمت میں اور انسٹالمنٹ پہ ہم ان کو ای وی ٹیکسیز دیں کہ وہ بھی اپنے عزت کا روزگار جو ہے وہ کما سکیں, اور وہ روزگار کے مواقع سے ان کی بے روزگاری بھی ختم ہو سکے. تو ہر سیکٹر میں حکومت نے کام کرنا ہوگا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف 3-4 سیکٹرز کو فوکس کرتے ہیں. یہ میں پورے پاکستان کا المیہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم 3-4 سیکٹرز کو فوکس کرتے ہیں اور باقی جگہوں پہ پھر ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم بہت سارے سیکٹرز میں ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ہمیں ہر سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا. جتنے بھی سرکار کے محکمے ہیں ہر محکمے کو فوکس کرنا ہوگا کہ ہر محکمہ اگر پاکستان میں پورے پاکستان میں ہر محکمہ اپنا کام کرنا شروع کر دے اور اچھے طریقے سے ہر محکمہ اپنے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل مایوس نہ ہو. ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے آئندہ دن انشاءاللہ تعالی اچھے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اچھا روزگار ملے, بے روزگاری سے ان کی جان چھوٹے. اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جتنے بھی ہماری فیسلٹیز ہیں, جیسے ہم اسرا یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو میڈیکل فیسلٹیز میری کوشش ہوگی کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے, اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا, سندھ گورنمنٹ بھی کی طرف سے ہی, کہ اگر آج آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کم ہے تو ہم ان اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کو پی ایم ڈی سی سے باقی کر کے ان کو ڈبل تعداد میں کریں, تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے فائدہ لے سکیں, زیادہ جو ہے لوگوں کو یہ مواقع مل سکیں. تو یہی چند چیزیں تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ہم سب کی امید ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے, کامیاب کرے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
جی دیکھیے جی، آپ کا جو سوال وی پی این کا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس کا قصوروار کون ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دینی چاہیے. نوجوانوں کے لیے وی پی این، انٹرنیٹ کی سروس، 5G، کل کو اور سے بہتر ٹیکنالوجیز وہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن اس کا قصوروار کون ہے؟ ہر چیز کا اچھا استعمال اور برا استعمال جو ہے وہ اس چیز کے تعین کرتا ہے. انفارچونیٹلی ایک شخص جس نے اس نوجوان نسل کو، جس کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے، جس کو ہمیں تعلیمات دینی چاہیے، جس کو ہمیں اچھی ریسرچ دینی چاہیے، جس کو ہم نے AI دینا چاہیے، ہم نے ان کو وہ دینے کے بجائے ہم نے ان کو بتایا کہ جی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کس طرح کی جاتی ہے. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ گالم گلوچ کس طرح دی جاتی ہے. ہم نے ان کو یہ بولا کہ جی غلط طریقے سے لوگوں کو ملائن کس طرح کیا جاتا ہے. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ غلط طریقے سے لوگوں کو غلط کلچر کس طرح مترادف کرایا جاتا ہے. اس سے میں آج بھی کہتا ہوں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی وی پی این ملے. پیپلز پارٹی کا بھی سٹانس یہ ہے کہ وی پی این کی سروس بھی ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن اس کا جو غلط استعمال جو لوگ کروا رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ نوجوانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر میں آج بچے کو قلم کی جگہ پہ کلیشنکوف دوں گا تو میں اس نوجوان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. تو یہی ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے، وہ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو وہ غلط چیز ہاتھ میں دے دیے. ہمارے ابھی بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہ چیزیں لوگوں کے لیے بحال ہوں، بچوں کے لیے بحال ہوں. اور بچوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیمات میں، اپنی انٹرٹینمنٹ پہ آپ کریں فوکس. صرف پڑھائی تعلیم میں آپ اپنی انٹرٹینمنٹ پہ بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی غلط استعمال پہ نہ استعمال کریں. آپ غلط چیز میں استعمال نہ کریں، کسی کی ٹرولنگ کرنے میں استعمال نہ کریں، کسی کو گالم گلوچ دینے پہ استعمال نہ کریں، فیک نیوز پہ استعمال نہ کریں، فیک قسم کا پروپیگنڈا اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہ کریں، ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈاز کے لیے استعمال نہ کریں. آپ اخلاق کا آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. اختلاف رائے رکھنے کی کسی نے کوئی آپ کو منع نہیں کی ہے، لیکن وہ اخلاق کے جو دائرے ہیں اس کے اندر اختلاف رائے رکھیں. اخلاق کے دائروں کو ہٹا کے اختلاف رائے نہ رکھیں. اختلاف اگر مجھے کسی چیز سے ہے، اگر مجھے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی ایمبولینس جلا کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلا کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں PTV پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں. آج ہم ٹرانسپورٹ ڈے منا رہے ہیں نا، کہ کراچی میں ہم شارع فیصل پہ بسیں جلا کے ہم پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے اپنا پروٹیسٹ کریں. اخلاق کے دائرے میں آپ آئیں، اپنے مظاہرہ کریں. آپ کو ہم ہر طریقے سے سہولت فراہم کریں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آ کے نیوسنس پیدا کریں، لوگوں کے گھروں میں گھسیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو اس پاکستان کا فاؤنڈر ہے، اس کے گھر میں گھس کے آپ جو وہ آگ لگائیں. یہ پروٹیسٹ کا طریقہ نہیں. تو یہ چیزوں کو صحیح سمت میں لے کے جانا وہ لیڈرشپ کا، جو قومی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ کس چیز کے لیے قائل کر رہے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں. کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں، آج اگر آپ نے ان کو یہ وائلنس سکھایا، اگر آپ نے آج نوجوان نسل کو وائلنس سکھایا، تو آج آپ شاید خوش فہمی میں ہو کہ چلو یار آج نوجوان نسل آپ کو سپورٹ، نوجوان نسل کا ایک سیکٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کل کو خدا نہ خواستہ اگر وہی نوجوان نسل کا سیکٹر آپ کے خلاف ہوا تو وہ وہی بندوق جو آپ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، وہی بدتمیزی جو آپ نے ان کو سکھائی ہے، کل کو خدا نہ خواستہ وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو خدا را آپ ایسی تعلیمات دیں، ایسے سبق دیں، ایسا میسج دیں، ایسی مثالیں قائم کریں کہ ہر چیز ہو اور وہ اخلاق کے اس دائرے کے اندر موجود رہ کے ہو. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں ہم یہ شروع کر چکے ہیں. کراچی میں جتنے بھی انلیگل بس اڈے تھے، سارے نہیں لیکن
کہتے ہیں کہ جی شروعات اس کی ہو چکی ہے. اب آپ کو کراچی سے حیدرآباد جائیں گے تو آپ کو مین بس ٹرمینل جو گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایک جگہ کو, وہاں سے ہی آپ کو پیسنجرز جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا اور وہیں پہ چھوڑا جائے گا. اور شہر کے اندر ہم نے جو ہے وہ فری شٹل سروس شروع کر دی اس کے لیے کہ کسی نے اگر جانا ہے تو فری شٹل سروس ہوگی. آپ کا حیدرآباد کے بارے میں سوال ہے تو حیدرآباد کے بارے میں بتاؤں کہ ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ حیدرآباد شہر میں بھی اور پورے سندھ میں جہاں جہاں پہ انلیگل بس سٹینڈ ہیں وہ مرحلے وار بند ہوں گے. جو ایکچوئل یہاں پہ ایک بس سٹینڈ ہے اس کو ہم دوبارہ, جو ایس آر ٹی سی کے پہلے وہ کمپلیکس کے نام پہ مشہور تھا, اس کو ہم دوبارہ جو ہے اس کو آباد کریں گے. سیکنڈلی ٹرانسپورٹ کی زمینوں پر قبضے جو ہیں وہ بھی ہم نے ختم کروانے شروع کر دیے ہیں. آپ کے حیدرآباد میں بھی ٹرانسپورٹ کی زمین کے جو ٹرانسپورٹ کی زمین اس کے اندر انفارچونیٹلی سرکاری ہی کچھ محکمے جن کے قبضے ہیں وہ ان کو بھی ہم نوٹس بھیج چکے ہیں کہ ان سے بھی ہم خالی کروائیں گے. لشکرآباد کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی گاڑیاں دی جائے, تو وہ اس کے علاوہ سندھ کے کس علاقے میں آپ جو ہے نا یہ جدید بھائی میرے حیدرآباد میں ابھی ہم نے لمیٹڈ بسز چلائی ہیں. یہ میرا انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے کہ حیدرآباد میں لطیف آباد میں بھی چلے گی. میری خواہش جو ہے اور جو ہمارا پلان ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ ہر مین آرٹری کے سامنے سے بس گزرتی ہو, نہ صرف حیدرآباد میں, حیدرآباد کراچی پورے سندھ میں مین آرٹری کے اوپر سے سامنے سے بس گزرتی ہو تاکہ آپ کے ٹریفک کا پریشر کم ہو. اگر کراچی میں ہم نے جو بس اڈے باہر کیے ہیں اس وجہ سے کہ کراچی کے اندر جو ہے بڑی بس آتی تھی پورے آپ کی جو اپ کنٹری سائڈ والی, اس سے جو ہے اس کا ٹریفک کا پریشر بنتا تھا. یہاں پہ بھی آپ کے پاس جس طریقے سے جو بسیں جو بھی چل رہی ہیں وہ ایک نیوسنس پیدا کری, تو ہمارا جس طرح کراچی والا ماڈل حیدرآباد میں بھی لائیں گے کہ ہم یہاں پہ شٹل سروس کو مترادف کرائیں اور یہاں سے بس اسٹینڈس کو یہاں پہ جو بسیں وہ شہر سے باہر لیں. منشیات کے لیے مہم چلائے تھی مگر حیدرآباد کا بھی سب سے بڑا مسئلہ آئس کا خاص طور مختلف علاقوں میں بھی دستیاب ہے. نوجوان نسل تلائی کے ٹھکانے پر ہے. ساتھ ساتھ 24 نومبر عمران خان نے جو کال دی ہے فائنل کال ہے مس کال ہے, اس پر تھوڑا دیکھیں جی, جہاں سے آپ نے نارکوٹکس کی بات کی, نارکوٹکس پہ ہم نے کام کیا ہے اور نارکوٹکس پہ کام یہ جاری رہے گا. یہ میں بڑے واضح کر دوں, اور یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, یہ نوجوان بچیاں بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میری پہلے تو آپ سے گزارش ہوگی جو بھی ہمارے یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں, برائے مہربانی نہ کسی کے کہنے پہ نہ کسی سے امپریس ہو کے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ڈرگز سے دور رہنا ہے. اور ڈرگز کے خلاف حکومت سندھ نے ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے اور ڈرگز کے خلاف, منشیات کے خلاف وہ جہاد جاری رہے گا. اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ حکومت سندھ نے کوئی اپنی پالیسی چینج کی ہو. منشیات کے خلاف جہاد جاری رہے گا. جہاں حیدرآباد کی بات ہے, حیدرآباد میں آج بھی ملوں گا پولیس افسران سے اور نارکوٹکس کے افسران سے کہ جہاں جہاں پہ, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی آپ میڈیا کے دوست بھی ساتھ آ جائیں ان کمیٹیز میں, جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اطلاعات ہیں کہ ڈرگز مل رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, میں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے کہا کہ اس منشیات کے خاتمے کے لیے اگر جان بھی گئی تو اللہ کی امانت ہے, لیکن اس کو ہم ضرور ختم کریں گے. جہاں آپ کو دوسرا سوال تھا 24 نومبر کو پھر عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حکومتوں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم کم سیاسی باتیں کریں. اس لیے میں نے جو سوشل میڈیا کی بات بھی کی وہ بڑے ڈھکے چھپے اس میں کی, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو یہ نہ ہو کہ جی یہاں پہ بھی ہم کوئی سیاسی بات کریں. سیاسی بات اچھی بات ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ان کو آگے پالیٹکس میں آنا چاہیے. سیاست بری چیز نہیں ہے, لیکن وہ چند لوگ جو سیاست کو آلودہ کرتے ہیں وہ چیز بری ہے. جو چند لوگ جو اس نوجوان نسل کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی لانگ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چیز خراب ہے. تو وہ پھر 24 نومبر والے کی بات جو ہے نا میں آپ کو بات بتاؤں, لیکن وہ 24 نومبر والی کال بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے یرغمال نہیں بنا سکتے. جی ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد کچھ ایک خاص طبقہ ہے اس میں خوشی کی لہر ہے اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد پاکستان پہ کچھ تبدیلی یا کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آپ بھی وہی سیاسی سوال پوچھ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں میں نوجوانوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے آ گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارک ہو, ادھر کی عوام نے ان کو چنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے دوست خوش فہمی میں مبتلا ہیں
کہ وہ بنائی اسی لیے کہ کسی کو چھڑوانے کے لیے، تو ایسا قطعاً نہیں ہونے والا ہے. ان کے لیے پرائرٹی ان کا ملک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں. ان کے لیے پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں کسی سیاسی شخص کو جو ہے وہ آزاد کروانا ہو. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ. تو جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، تو آج وہ اسی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرف کیوں منتیں کر رہے ہیں اور اپنے ایل جی بھیج رہے ہیں کہ جی برائے مہربانی کہ ساڑی بھی باری آنی ہے. تو ایسی چیز نہ ہو. وزیر اعلیٰ KPK کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کے بعد پاکستان میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی اور یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. ان کو کہنے دو یار. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. جی ہم نے اس کی مذمت کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان لوگوں نے حملہ کیا وہ گرفتار ہوں گے، جو 92 کے چینل کے کیمرے پر. تھینک یو جی، اللہ حافظ. سینٹرل جیل انعام مہمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سب سے سستی بجلی بنا رہی ہے.